Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط نبیوں میں سے ہیں، جبکہ ہم نے انہیں اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دے دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور تم وہاں سے صبح کے وقت اور رات کے وقت گزرتے ہو، تو کیا تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی؟ گزشتہ آیات میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ وہ قوم کی طرف بھیجے گئے جو بعل بک میں آباد تھی، اور بعل نامی بت یا دیوی کی وہ پوجا کرتے تھے، اور اللہ کو وہ چھوڑ بیٹھے تھے۔ الیاس علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا اور یاد دلایا کہ وہ سب کا رب ہے اور سارے جہان کا رب ہے، جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے، لیکن لوگوں نے جھٹلایا تو اللہ نے ان کی گرفت کر لی۔ بعل کل بتایا گیا تھا کہ ایک بڑے بت کو کہتے ہیں جو تقریباً 10 ہاتھ اونچا اور 10 گز اونچا، اور اس کے 4 منہ تھے۔ اب وہ کسی شخص کا بت رہا ہو یا کسی عورت کا، جس کا مجسمہ انہوں نے تیار کیا، پھر اس کی پوجا شروع کی۔ بیچ میں ایک ذکر یہ بھی آ گیا تھا کہ بچھڑے کی پوجا بھی، بنی اسرائیل میں بچھڑے کی پوجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، اور وہ عجل ہے، عجل کے معنی بچھڑے کہتے ہیں، اور یہاں پر یہ بعل ہے، بعل کے معنی بچھڑے کے نہیں ہیں۔ بعل جو ہے یہ ایک بت کا نام ہے جو کسی عورت کا تھا جس کی یہ پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ کل تھوڑا سا سا ہو گیا تھا، جس کے بچھڑے کی طرف بتا دیا گیا تھا۔ بہرحال ان لوگوں نے کیا بولتے ہیں کہ اس بت کی عبادت کی، اللہ کو چھوڑ دیا۔ الیاس یا الیاسین علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، تو نہیں مانے، اللہ نے ان کو ہلاک برباد کر دیا، اور الیاس علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بعد والوں کے لیے اللہ رب العزت نے باقی رکھا نمونے کے طور پر، کہ لوگ ان کو اسوہ بنا لیں اور یہ سمجھ لیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کو عذاب سے محفوظ فرماتا ہے۔ اب آگے ذکر ہے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ یہ بھی ایک
بہت مشہور اور جلیل القدر نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے یا بھتیجے یہ لگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تھی تو ساتھ میں ان کو بھی لیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جب حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنایا تو ان کو سدوم کے علاقے میں بھیج دیا۔ یہ سدوم جو ہے آج جہاں پر بحر میت ہے یعنی مردار سمندر، وہاں پر یہ آباد تھا۔ یہاں کے لوگ نہایت خبیث اور غلیظ تھے۔ جو برائی کسی قوم میں نہیں تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک اس برائی کے یہ مرتکب ہوئے۔ اور برائی کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا ہے، نکاح کے ذریعے وہ اپنی ضرورت پوری کرے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور برائیوں میں ملوث نہ ہو۔ ان کی خباثت یہ تھی کہ یہ عورتوں سے دور ہو گئے تھے اور بچوں سے اور مردوں سے یہ خواہش پوری کیا کرتے تھے، جس کو لواطت کہا جاتا ہے۔ یہ برائی انہی کے یہاں سے پیدا ہوئی جو آج تک چلی آ رہی ہے اور لوگوں میں آج بھی موجود ہے۔ یہ اتنی گندی خباثت تھی، اللہ رب العزت نے اسے فطرت کے خلاف بتایا اور اس پوری قوم کو اس کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، کہیں پر کہا کہ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ سب ہماری بیٹیاں ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے لیے بالکل پاک بنایا ہے۔ پاک سے مراد کہ بیٹیاں، یعنی پہلے تو یہ جان لیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ ایک اعتبار سے اپنی قوم کا، اپنی امت کا وہ باپ ہوتا ہے، وہ باپ ہوتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی ایک ہو گیا ہے کہ آزادی ہوئی، تمام لوگوں نے اس میں کوشش کی، ان میں سے ایک کو لوگوں نے کچھ مان لیا وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام قوم کے گویا کہ اس اعتبار سے باپ تھے، تو اپنے قوم کی تمام بیٹیوں کی طرف مخاطب ہو کر یہ کہا اور قوم کو بتایا کہ یہ سب ہماری بیٹیاں ہیں، اللہ نے نسل انسانی کی بقا کے لیے نکاح رکھا ہے، آپ ان بیٹیوں سے نکاح کیجئے اور اپنی ضرورت پوری کریں اور اپنی نسل بھی آگے بڑھائیں۔ لیکن قوم نے کہا کہ ہم کو ان سے کوئی سروکار نہیں، آپ تو بڑے پاک باز لگتے ہیں، آپ کو ہم جیسے لوگوں میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملہ جو اس وقت کے لوگوں نے کہا انبیاء علیہ السلام سے، آج بھی جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، جو گھمنڈی اور متکبر لوگ ہوتے ہیں، جو پوری قوم، جب کچھ لوگ کسی چیز میں ملوث ہوں، وہاں پر کوئی شخص اچھا پہنچ جائے اور نصیحت کرنے لگے تو فوراً وہ برے لوگ مل کر کہتے ہیں بھائی تمہارا یہاں کیا کام، آپ اچھے لوگ ہو، کہیں اور جاؤ، ہم لوگوں کے یہاں پر رہنے تو ہم لوگ خوش ہیں اسی میں۔ تو یہ لوگوں کی عادت نہ اس وقت بدلی تھی اور نہ آج بدل رہی ہے۔ تو بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے بہت سخت جواب دیا، اللہ رب العزت کو یہ بہت ناپسند آیا کہ ہم نے بیٹیوں کو بنایا، عورتوں کو بنایا اور نکاح کے ذریعے انہیں تمہارے لیے پاک کیا اور جائز قرار دیا، تم نے وہ راستہ چھوڑ دیا اور ناجائز اور غلط طریقہ ڈھونڈا، اور وہ بھی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ذریعے تم نے خواہش پوری کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر فیصلہ کر لیا کہ اب اس قوم کو ہلاک کرنا ہے۔
لوط علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے۔ اب گھر والے سے مراد بیوی بچے بھی ہیں، گھر والوں سے مراد اصل وہ ہیں جو نبی کو مانے، جو نبی کی اطاعت کرے، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو نبی کا ماننے والا ہے وہ نبی کا ہے، جو نبی کا ماننے والا نہیں وہ نبی کے گھر والوں میں سے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جب وہ ڈوب گیا، پروردگار وہ میرا بیٹا ہی تو تھا، ڈوب گیا، بس اسے تو مغفرت فرما دے۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے گھر والا نہیں ہے، تمہارے گھر کا نہیں ہے، وہ تو دوسروں کا ہے۔ تو لوط علیہ السلام سے بھی یہ کہا گیا کہ گھر والوں کو لے لو، لیکن یاد رکھنا تمہاری بیوی، بہرحال وہ بھی بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، اس لیے یہاں پر عجوزن کہا، کہیں پر الا امرأتک کہا ہے کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ بچنے والوں میں نہیں ہوگی، کیونکہ بیوی جو تھی وہ قوم کے ساتھ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی گھر کے اعتبار سے لوط علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور قوم کے جو اعمال تھے اس اعتبار سے وہ قوم کے ساتھ تھی۔ تو جب قوم جو ہے ان کے اندر اتنی برائی ہو گئی کہ اپنے میں تو یہ برائی کیا ہی کرتے تھے، ان کے گھر کوئی مہمان آ جائے، کوئی قافلہ ان کے یہاں سے گزر جائے، مجال ہے کہ وہ محفوظ ہو کر گزر جائے، محفوظ جا ہی نہیں سکتا تھا، چاہے جو قبیلہ ان کے یہاں آس پاس میں آ کے پڑاؤ ڈالے کہ چلو یہاں پر ایک بستی ہے، اس کے آس پاس میں ہم چلو آج رات میں پڑاؤ ڈال لیں اور صبح یہاں سے ہم سفر کر جائیں، تو وہ قبیلہ مرد جو ہے محفوظ نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا اور ان کو اسی آزمائش میں مبتلا کر دیا، پوری قوم کو، کہ ان کو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں بھیجا، اور 2 فرشتے یا اس سے زیادہ جو بھی آئے ہوں فرشتوں کو بھیجا، اور بالکل خوبرو نوجوان، خوبصورت، چہرہ دمکتا چمکتا ہوا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، اس نے جا کے قوم کے لوگوں سے بتایا کہ ہمارے یہاں 2 مہمان آئے ہوئے ہیں، جو نوجوان ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ قوم جو ہے برائی میں تو تھی، وہ اس نے دھاوا بول دیا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو دیکھا کہ وہ گھر کے سامنے کھڑے واویلا کر رہے ہیں، اپنے مہمانوں کو باہر نکالو، ہم نے کتنی بار کہا کہ تم یہاں کی چودراہٹ مت قبول کرو، کتنی مرتبہ کہا کہ تم اپنے یہاں مہمان وغیرہ مت بلاؤ، لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے، جو تم بھی تمہارے آیا اس کو ہمارے یہاں بھیجو۔ حضرت علیہ السلام نے کہا بھی ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، ان کو مجھے جو ہے ان کے سلسلے میں رسوا مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ لیکن قوم نے کہا کہ نہیں، ہم کو اس سے کوئی واسطہ نہیں، بس اپنے مہمان ہمیں حوالے کرو۔ تو بیوی جو ہے وہ بتانے گئی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا عجوزن، یہ بڑھیا، یہ بھی انہی ہلاک ہونے والوں میں سے رہے گی۔ اب لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ ہمارے یہاں مہمان آئے، اب میں کیا منہ دکھاؤں گا، بہت پشیمان ہوئے، بہت شرمندہ ہوئے، قوم سے گویا گہار لگا رہے ہیں کہ تم برائیوں میں ملوث ہو، کم از کم جو ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں ان کو تو محفوظ رکھو، تمہاری اس برائی سے اللہ تم سے نمٹ لے گا، یہ نہایت غلط کام ہے۔ لیکن قوم نے کہا نہیں، بس اپنے حوالے کرو۔ اب لوط علیہ السلام بہت پریشان، کیا کرے، پوری قوم ایک ساتھ۔ تو فرشتے بھی جو آئے تھے وہ انسانی شکل میں آئے، ابھی لوط علیہ السلام جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ کون ہے۔ جب زیادہ ہو گیا تب فرشتوں نے کہا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہم کو تو انہی کے پاس بھیجا ہے، ہم تو ان کے لیے آزمائش بن کر آئے تھے، اور اس آزمائش میں ان کو مبتلا کر کے ہم ان کے اوپر ہلاکت کا عذاب لے کر آئے۔
آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے پاس پہنچ جائے بڑی بات، یہ ہم کو چھو بھی نہیں پائیں گے۔ ہم لوگ فرشتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور عذاب لے کر آئے ہیں۔ جب قوم کو یہ ہوا کہ اب ان کے اوپر عذاب آ جائے گا، لوط علیہ السلام کو ہوا کہ اب بچوں کو، ماننے والوں کو لے کر نکل جائیے۔ لوط علیہ السلام لے کر نکل گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر دو قسم کے عذاب دیے۔ ایک تو چنگھاڑ تھی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، کہ سو رہے تھے، صبح کے وقت ان کے اوپر ایک چنگھاڑ پیدا آئی، چیخ۔ پھر اس کے ساتھ ان کے اوپر کیا ہوا؟ ایک قسم کا زلزلہ کہہ لیجئے، اور زلزلہ بھی اس طرح کہ ان کا مکان جو تھا ایسے اٹھایا گیا اوپر کی طرف، اور اس کے بعد پلٹ کے زمین میں پٹک دیا گیا، یعنی نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے، پوری بستی جو ہے اللہ رب العزت نے اٹھا کے پلٹ دی۔ فرشتے آئے اور عذاب کے طور پر جو اللہ نے عذاب ان کے اوپر مسلط کیا تھا، بستی کو اٹھایا اور اٹھا کے ہلا کے ان کے اوپر اٹھا کے پٹک دیا، وہ اسی میں دھس گئے۔ اور ایک اور کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کنکروں والے پتھر برسائے تھے۔ ایک تو یہ کہ اولے برستے، سجیل کنکر والے، اور بڑے بڑے پتھر جب ان کے اوپر گرنا شروع ہوئے، اور وہ بھی اس طرز کے کہ جب قوم نے دیکھا کہ بادل آ رہا ہے تو سوچا کہ بارش ہوگی، لیکن سرخ بادل تھا، اس میں آگ کے شرارے والے جو ہے وہ پتھر تھے، یعنی پتھر جو ہے جیسے پکایا جاتا ہے تو وہ بھی سرخ ہو جاتا ہے جا کر زمین میں، مطلب آگ میں رہ کر، تو وہ گویا کہ انگاروں سے پکا ہوا جو پتھر تھا، اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کے اوپر جو برسایا تو اسی میں ان کو کیا کیا؟ ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی، سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوتی ہے، اس کے ذریعے مکے والوں کو، عرب والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ تم جو ہے اپنے تجارتی سفر میں جو ہے وہاں سے گزرتے ہو، جب تم سیریا کا سفر کرتے ہو، ملک شام کا، تو تمہارے راستے میں وہ پڑتا ہے سدوم، اور تم اس کو دیکھتے ہوئے جاتے ہو، کبھی صبح کے وقت گزر جاتے ہو، کبھی رات کے وقت گزر جاتے ہو، تو اس سے عبرت حاصل کرو کہ حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں پر نبی بنا کر بھیجا گیا، آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں، ان کے وہ قلعے کہہ لیجئے جو انہوں نے تراشے تھے پہاڑوں سے یا جس طرح انہوں نے بنائے تھے وہ موجود ہیں، لیکن وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ اور وہاں پر جو سمندر ہے، اللہ رب العزت نے ایسا عذاب بھیجا کہ وہاں کی ہر چیز مر گئی، ہر چیز مر گئی۔ آج اس سمندر میں کوئی چیز زندہ نہیں ہے، اسی لیے اس کو بحر میت کہا جاتا ہے، مردہ سمندر یا مردار سمندر، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ آج لوگ اگر وہاں پر جاتے ہیں، اس سمندر میں کوئی شخص پہنچ جائے اور سوچے کہ لاؤ اس میں نہا لیں، نہانے کو نہا سکتا ہے وہ، اس کی ایک عجیب صفت پیدا ہو گئی ہے کہ جیسے مرنے کے بعد باڈی جو ہے وہ اوپر آ جاتی پانی کے، تو آپ زندہ رہیں گے، تیرنا جانے یا نہ جانے اس میں ڈوبیں گے ہی نہیں ڈوبیں گے۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں جو تیراکی نہیں جانتے ہیں، لیکن سمندر میں گھستے چلے جاتے ہیں، خوب نہاتے ہیں، چلے آتے ہیں، اور وہ ڈوبتے نہیں ہیں، اس کو بحر میت کہتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی جانور زندہ نہیں ہے، نہ کوئی مچھلی، نہ کوئی کیڑا مکوڑا، سارے سب ختم ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سدوم کے علاقے میں یہ تھے، تم وہاں سے روزانہ گزرتے ہو، اور آج تو باقاعدہ یہ جو پورا ایریا ہے، یہ جی ٹی روڈ باقاعدہ شاہراہ عام بنا دیا گیا ہے کہ ادھر سے تیزی کے ساتھ گاڑیاں گزرتی ہیں، اور وہاں پر کہہ لیجئے پکنک اسپاٹ بھی بنا دیا گیا ہے، لوگ ٹھہرتے بھی ہیں اور
کچھ ہوٹلس اور کیا بولتے ہیں کس طرح کی چیزیں بھی ہو گئی ہیں، لوگ رکتے ہیں اپنا کھاتے پیتے بھی ہیں، جس کو دیکھنا ہوتا ہے جا کر وہاں پر دیکھتا بھی ہے منظر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم ان عذاب کی جگہوں پر سے گزرو، سر نیچے کر کے شرمندگی کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے تیزی سے گزر جاؤ، اور ڈرو کہ کہیں ایسا نہ کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کی وجہ سے یہاں پر ہلاک کر دے۔ مکے میں بھی جو جگہ ہے بالکل وہ کہہ لیجئے کہ جب حج کرنے جاتے ہیں اسی سے بالکل مزدلفہ اور یہ مینا کے پاس بالکل مینا سے ملا ہوا، بالکل مینا سے ملا ہوا۔ اس کو اسی لیے لگا دیا گیا وہاں پر، کہہ لیجئے بیریل کہہ لیجئے یا وہ گرل کر کے لگا دیا گیا تاکہ لوگ اس کو مینا سمجھ کر قیام نہ کریں، کیونکہ قیام ہونا ہے ان کا یہاں مینا کے اندر، ادھر عرفات میں ان کا اصل میں رکنا ہے، سمجھ رہے نہیں؟ تو وہاں پر وہ اس کو اس میں نہ جائیں تاکہ عرفہ کے موقع پہ خاص، چونکہ مینا میں اصل قیام ہوتا ہے، پھر مینا سے آدمی عرفہ جاتا ہے جہاں ایک دن رکتا ہے، صبح جاتا ہے شام تک رکتا ہے، پھر وہاں سے رات میں مزدلفہ آتا ہے وہاں رات میں رکتا ہے، پھر اس کے بعد پھر صبح مینا آ جاتا ہے، اپنا پھر جو بھی ہوا اپنا کنکر ونکر مار کے پھر اپنا قربانی وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہیں پر موجود ہے۔ وہ یہ کون سے تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پرندوں کے ذریعے، ابابیل پرندوں کے ذریعے، اصل میں پرندہ جو ہے ابابیل کہتے ہیں پرندوں کے جھنڈ کو، اور آج ہمارے ایک فیمس چڑیا بھی ہے اس کو ہم ابابیل ہی کہتے ہیں، اور یہ جھنڈ ہی میں رہتی ہے، عام طور سے یہ جھنڈ میں ہی رہتی ہے۔ تو وہاں پر ان کو پتھروں سے ان چڑیوں نے مارا تھا۔ اب چھوٹی چھوٹی چڑیا ابابیل اگر اس نے پتھروں سے مارا تو پتھر کتنے بڑے ہو سکتے ہیں، چونچ میں اتنے چھوٹے چھوٹے، لیکن اللہ نے اسے عذاب بنایا تھا، سر پہ پڑتا تھا تو وہ گھستا ہوا چلا جاتا اور پیر سے نکل جاتا، اور پھر جہاں سے وہ گزرتا چلا جاتا جسم سڑنا شروع ہو جاتا اور کٹ کٹ کے پور الگ ہو جاتے، بالکل ایسے سب کے سب ہلاک ہو گئے، کوئی نہیں بچا۔ تو اللہ رب العزت جب عذاب مسلط کرتا کسی قوم پر تو اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس چیز کے ذریعے عذاب دے، وہ جس چیز کو چاہے عذاب بنا سکتا ہے، جس چیز کو چاہے عذاب بنا سکتا ہے۔ جو ہمارے لیے نعمت ہے نا، جو ہمارے لیے نعمت ہے، وہ نعمت بھی ہمارے لیے عذاب بن سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، جب چاہتا جس سے چاہتا وہ کام لے لیتا ہے۔ بس اللہ کو ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ہم ڈریں، اللہ کا خوف رکھیں، جب وہاں سے گزریں تو ایسے گزر جائیں اور عبرت حاصل کریں، اور سوچیں کہ کیسے یہ لوگ خبیث تھے جن کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ اگر ہم کریں گے تو اللہ ہمیں بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔